عبد المجید عامر صاحب، ہم اب یہاں سے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں جو اپنے انبیاء کی صداقت کا ایک اور معیار بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں آئندہ آنے والے واقعات کی خبر دی جاتی ہے۔ وہ دنیا کو ان واقعات سے آگاہ کرتے ہیں ان کے رونما ہونے سے قبل، تاکہ جب وہ واقعات رونما ہوں تو وہ اس نبی یا مرسل یا معمول من اللہ کی صداقت کے اس کا ثبوت بن جائیں اور اس صداقت کا نشان بن جائیں۔ تو جب ہم پیش گوئیوں کی روح سے دیکھتے ہیں، پچھلے پروگرامز میں بھی بات ہوئی ہے، ہم نے جو ہے وہ ان کی پیش گوئی پہ بات کی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ پیش گوئی فرمائی کہ طاعون کی بیماری پھیلے گی بکثرت پنجاب میں بالخصوص، اور دوسری پیش گوئی ساتھ یہ بھی فرمائی کہ جو شخص حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی جماعت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے گا۔ تو دونوں پیش گوئیاں بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئیں۔ آج آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی پیش گوئیوں کے حوالے سے ذرا آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت پہ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ آیت میں پڑھ کے سنا دوں تاکہ سارے ناظرین کے علم میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اکا دکا کسی کو خواب آ سکتی ہے سچی، اس میں کوئی شک نہیں جی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تاکید اس بات پہ اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے کہ کثرت کے ساتھ غیبی امور کی اطلاع جو ہے کثرت کے ساتھ وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو دیا کرتا ہے، تاکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا آئندہ زندگی میں ان کی صداقت کا وہ نشان ٹھہرے۔ چنانچہ اسی کی روشنی میں ہم جب اس معیار پہ، قرآن کریم کے اس معیار پہ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کو پرکھتے ہیں تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح روز روشن کی طرح واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جی، چنانچہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کریں اور اسلام کا غلبہ دوسرے تمام ادیان باطلہ پہ ثابت کریں۔ جی، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے حکم پا کر جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مہم کا آغاز کیا تو عیسائی، یہودی، بدھ مت، زید بکر سارے مخالفت میں جی، کھڑے ہو گئے۔ انہی مخالفت کرنے والوں میں سے ایک بدبخت شخص لیکھ رام پشاوری تھا۔ یہ آریہ لیڈر تھا دراصل، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بد زبانی کرنے میں بڑا تیز ترار تھا، بڑی اس کی زبان چلتی تھی۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ ہم و غم یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو دنیا میں قائم کیا جائے، اسلام کی عظمت کو قائم کیا جائے۔ تو حضور نے اس کو ان بد زبانیوں سے منع کیا، روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ دن بدن اپنی بد زبانی میں، گستاخی میں بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ 1885 میں حضرت مسیح علیہ السلام نے غیر مسلموں کو نشان نمائی کے لیے قادیان آنے کی دعوت دی، تو یہ بھی ان میں آیا، لیکن چند دن مخالفین کے پاس ہی ٹھہر کے واپس چلا گیا، کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کوئی مقابلے کی صورت پیدا نہ ہوئی، لیکن دوسری طرف اپنی بد زبانی اور گستاخی میں بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ باز آ نہیں رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور نے دعا کی اور اس کو نشان دکھلانے کے لیے توجہ کی، اور یہ پہلے کہہ چکا تھا کہ آپ میرے بارے میں جو مرضی پیش گوئی شائع کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ڈرتا نہیں کسی بات سے۔ تو جب حضور نے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا، اجل جسد لہو خوار لہو نصب و عذاب، کہ ان گستاخیوں کے نتیجہ میں جو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسلام کے متعلق کرتا ہے، اس کو ایک سخت عذاب پہنچنے والا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، اس کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کوئی پیش گوئی کسی بھی مخالف اسلام کے متعلق ہو، اس میں کوئی ذاتی مقصد یا کوئی ذاتی مصلحت یا غرض پیش نظر ہرگز نہیں تھی، ہمیشہ اسلام کا بات بول بالا کرنا تھا۔ اور حضور پہلے اتمام حجت کرتے تھے اس کے اوپر کہ دیکھو یہ اسلام کی حقانیت کے دلائل ہیں، یہ اسلام کی صداقت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلیں ہیں، اور یہ آپ کی عظمت ہے، تم ان بد زبانیوں سے، بد کلامیوں سے باز آ جاؤ۔ جب وہ نہیں آتے تھے تو مجبور ہو کے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے تھے۔ تاہم اب اس میں اب یہ تو متعین ہو گیا کہ اس شخص کے اوپر عذاب آنے والا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، جس میں خدائی ہیبت اور خدائی ہاتھ جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آئے گا۔ اچھا، اب بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ بشری تقاضوں کے متحد اس کو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف پہنچ گئی تو آپ کہیں گے دیکھو جی میری پیش گوئی پوری ہو گئی، لیکن یہ بات نہیں تھی۔
اور جیسے کہتے ہیں اردو میں کہ جادو ہو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے، جی بالکل، اور یہ حضور کا جادو سر چڑھ کے بولا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، اگر چھوٹی موٹی کوئی بات ہوئی، چھوٹی موٹی کوئی بیماری آ گئی، چھوٹی موٹی کوئی تکلیف پہنچ گئی تو بے شک آپ مجھے جھوٹا سمجھ لیں، میں اس عذاب کی پیش گوئی کر رہا ہوں جس میں خدائی ہیبت ہوگی اور خدائی ہاتھ کار فرما نظر آ رہا ہوگا، اور انسان کی دسترس سے وہ بالکل باہر اور بالا ہوگا۔ چنانچہ میں حضور کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جو حضور نے پھر اس سوال کے جواب میں جی شائع فرمایا تھا۔ اس اشتہار کے الفاظ ہی حضور فرماتے ہیں: آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے، یہ 1893 میں حضور نے پیش گوئی فرمائی، 6 برسہ کے عرصہ تک یہ شخص اپنی بد زبانیوں کی سزا میں، یعنی ان بے ادبیوں کی سزا میں جو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی ہیں، عذاب شدید میں مبتلا ہوگا۔ سو اب میں اس پیش گوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر 6 برس کے عرصہ کی تاریخ میں کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہو، تو سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اس میں جھوٹا نکلوں تو بے شک مجھے میں کسی بھی سزا کے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بے شک مجھے سولی پہ آپ لٹکا دیں۔ جی اس کے یہ الفاظ حضور۔ اس کے بعد پھر حضور نے مزید توجہ فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا: جی یقضا امرہ فی ستن، کہ اس کا معاملہ یعنی لیک رام کا معاملہ 6 برس میں طے کر دیا جائے گا، اس کا معاملہ نپٹا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں دن بدن ایک طرف وہ اپنی گستاخیوں میں بڑھتا جا رہا ہے، دوسری طرف خدا تعالیٰ کی تقدیر اپنا گھیرا جو ہے اس کے اندر اس کے اوپر تنگ کرتی چلی جا رہی۔ اس پیش گوئی میں اور حضور نے ڈیفائن کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، کہ یہ جو معاملہ جو واقعہ ہونے والا ہے یہ 6 سال سے آگے نہیں جائے گا، 6 سال کے اندر اندر۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیں کہ کیا کوئی شخص دنیا میں ہے جو اس تحدی کے ساتھ جو میں نے ابھی حضور کا حوالہ پڑھا ہے، جی سوائے یہ بات کو کر سکتا ہے اور پھر اس طرح ڈیفائن کر سکتا ہے کہ 6 سال کے اندر اندر یہ واقعہ ہو کے رہے گا، جو مرضی ہو جائے، جو زمینی آسمان ٹل سکتی ہیں، یہ خدا کی بات پوری ہونے سے ٹل نہیں سکتی۔ اب جس کو خدا تعالیٰ کے اوپر اتنا یقین نہ ہو کہ خدا تعالیٰ میری پشت پہ کھڑا ہے، خدا تعالیٰ میری تائید اور نصرت کے لیے کھڑا ہے، وہ کیسے ایسی بات کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یعنی میں نے جیسے عرض کیا کہ دن بدن اس کے پیش گوئی کے خد و خال مزید واضح ہوتا چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر حضور فرماتے چلے گئے۔ چنانچہ کرامات الصادقین میں حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کرامات الصادقین میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے، اور اس میں حضور نے الفاظ یہ لکھے: وَبَشَّرَنِی رَبِّی وَقَالَ مُبَشِّرًا سَتَعْرِفُ یَوْمَ الْعِیدِ وَالْعِیدُ اَقْرَبُ۔ اب یہاں یہ ڈیفائن ہو گیا کہ وہ جو 6 سال کے اندر میں آنے والا اس کے اوپر عذاب ہے، وہ عید کے کسی ملتے جلتے یعنی عید کے کسی ملحق دن کے ساتھ کہ وہ واقعہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، اب مزید اس کی تفصیل اور اس کو زیادہ کر دیا، معین کر دیا کہ اب یہ اس سے آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا، عید کے دن کے ساتھ ملحق دن میں وہ واقعہ جو ہے وہ پیش ہوگا۔ چنانچہ حضور اس بارے میں پھر حضور نے وضاحت فرمائی۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اب دن قریب آتے جا رہے ہیں، سال پہ سال گزرتے جا رہے ہیں، لوگوں کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے، شوق اور جوش بڑھتا جا رہا ہے کہ اب دیکھیں کیا واقعہ ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے۔ بالکل حضور فرما رہے ہیں کہ عید کے ساتھ ملحق دن میں یہ ہوگا۔ جی 4 سال گزر گئے، لوگ یعنی جوش، جیسے میں نے عرض کیا، جوش بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ 4 سال کے بعد جب 5واں سال شروع ہوتا ہے تو 6 مارچ 1897 کو عید الفطر کے ساتھ ملحق دن میں وہ واقعہ ہو گیا، اس کے اوپر عذاب نازل ہونے کا، وہ اس کی میں تفصیل ابھی بتاتا ہوں۔ جی چنانچہ عید کے دوسرے دن 1897 کو یہ قہر الہی کا نشانہ بنا۔ اس کا واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص، جیسے جو روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص سنسکرت پڑھنے کے لیے، یہ چونکہ سنسکرت کا ماہر تھا، سنسکرت پڑھنے کے لیے اس کے پاس آیا، اس کا کہا کہ میں نے سنسکرت پڑھنی ہے۔ اور اس ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں پہلے مسلمان تھا، پھر مجھے ہندو بنا لیا گیا، لیکن اب میں پہلے میں ہندو تھا، مجھے مسلمان بنا لیا گیا، لیکن اب میں واپس دوبارہ اپنے دین میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ جی اور اس کے پاس وہ چند دن ٹھہرا۔